بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 60 تک. تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے. یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی. بنی اسرائیل کے اس کام کے لیے 70 کے قریب جو لوگ تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وہ منتخب کیے گئے تاکہ ان کو زیارت کروا دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی کی کڑک آئی اور یہ سب لوگ منظر دیکھ رہے تھے. اسی وقت سب لوگ موقع پر مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو اٹھایا مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر دیا. تو تمہیں چاہیے کہ تم اس چیز کو احسان مانو. موت کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی کی کڑک سے مر گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے لوگ پہلے یہ مجھ سے بدگمان رہتے ہیں، اور جب میں جاؤں گا تو میرے لیے ایک اور محاذ کھل جائے گا، تو آپ ان کو زندہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا ان کے اوپر من اور سلوہ کو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کھاؤ اس میں سے پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے من و سلوہ کسے کہتے ہیں. من کہتے ہیں کہ رات کے وقت شبنم کی قطرے پڑا کرتے تھے، اور وہ بدل کر جو ہے وہ صبح میٹھی بوندیاں بن جایا کرتی تھی ان کے لیے. اور سلوہ کہتے ہیں پرندوں کو جو بٹیر نما قسم کے ہوا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے وہاں پہ، اور وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار کر لیتے تھے. بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے اصل وطن جو تھا وہ ملک شام ہی تھا. یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آ گئے تھے، اور یہاں پہ ہی پھر یہ لوگ رہ گئے تھے. ملک شام جو تھا وہ دوسری قوم کا وہاں پہ قبضہ ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ اپنا ملک فتح کر لو، اور اس قوم سے تم جہاد کر لو، اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑاؤ. بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر سے نکلے، اور اس جگہ کی حدود میں پہنچ کر یعنی وہ جگہ کون سی تھی، سرائے سینا اس کو بولتے ہیں. جب وہاں پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ قوم جو ہے وہ بڑی طاقت والی ہے اور قوت والی ہے، اور ان کی یہ بات سن کے وہ کیا ہمت ہار گئے، اور جہاد سے ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک وہ اس میدان میں پریشان پھرتے رہے. یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے تھے، اور رات کو کسی منزل پر اترتے تو صبح کو دیکھتے جہاں سے وہ چلے تھے وہیں پہ وہ کھڑے ہیں. کیا لاڈلی امت تھی. سرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. اس سرائے میں نہ کوئی درخت ہے اور نہ کوئی عمارت ہے کہ وہ اس میں رہ سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 6 لاکھ کا لشکر تھا، اور ہر قبیلہ جو تھا وہ 50 ہزار کا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں سرائے سینا جو تھا اس میں ان کے لیے تمام ضروریات کا سامان رکھ دیا. یعنی کہ بنی اسرائیل نے جب کہا کہ دھوپ کی شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سفید بادل کا سایہ کر دیا، اور جب بھوک کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا.
یہ دونوں چیزوں سے پیٹ بھر لیتے تھے۔ یہ پورا قافلہ ریگستان پر سفر کرتا تھا۔ ان لوگوں نے جنت کی خوراکیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، اللہ کی طرف سے بڑے بڑے معجزے ہوئے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے پیغمبر کے باغی بن گئے۔ ساری بات ہے، آپ نے پیچھے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ 40 دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر انہوں نے نہیں گزارے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے تو 70,000 یہودیوں نے جو ہے وہ بچڑوں کو رب مان لیا تھا۔ پھر ان کی سزا جو تھی وہ قتل مرتد ہوئی۔ 70,000 یہودی جو ایک دن میں قتل ہوئے۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے ساتھ روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، میں نے اتنے لاڈ کیے تھے ان کے ساتھ، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے ساتھ ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ان پر عذاب کا کوڑا برسا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، تو کھاؤ جہاں سے چاہو، فراغت سے وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، یعنی بخش دے، نغفر لکم، تو بخش دے گا تمہارے، معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہ، خطایاکم، تمہارے گناہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب جو ہے وہ زیادہ کریں گے نیکی کرنے والوں کو، یعنی کہ ہم ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں، جو چاہو کھاؤ جہاں سے چاہو، فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہا حطتن، اور تم کہو حطتن، تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے گناہ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے اور یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران بنے، تو اس کے بعد ان کے جو سارے بھائی تھے وہ یہیں پر آ گئے مصر میں ہی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ تم جو ہے بنی اسرائیل تم اپنے ملک شام کو فتح کرو۔ لیکن جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ سب جو ہے وہ نکل پڑے جہاد کرنے کے لیے۔ جب وہ سرائے سینہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کرو گے، جہاد کرو گے، تو سب لوگوں نے کیا کہا، کہنے لگے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ تو جا اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم تو جب شہر خالی ہوگا تو ابھی ہم اس شہر خالی میں داخل ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف جو 2 آدمی تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، ایک ان کے جو صحابی تھے جوشع بن نون، اور ایک ان کا جو اپنا بھائی تھا اور جو پیغمبر بھی تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ سرائے سینہ میں گم پھرتے رہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، حالانکہ 1 مہینے کا سفر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ گم کر دیا۔ 40 سال تک وہ راستہ تلاش کرتے رہے۔ اس 40 سالوں کے درمیان جو ہے وہ 40 سالوں کے دوران جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے جو اپنے صحابی تھے جوشع بن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، تو انہوں نے اس کے بعد ان کی جو خلافت تھی اس کو سنبھال لیا۔ ان 40 سالوں کے دوران جو ہے وہ پھر نئی نسل بڑی ہوئی اور وہ جوان ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اتنا بڑا ریگستان کا ٹف مول دیکھا ہوا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ حضرت جوشع بن نون سے درخواست کی کہ اب ہم جو ہیں وہ جہاد کے لیے تیار ہیں، تو چلیں ہم جہاد کرتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے جہاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فتح دے دی۔ اس وقت پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں آبائی وطن عطا کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم شہر کے دروازے میں جب داخل ہو تو سب لوگ سجدہ کرنا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ بڑے جگت باز تھے، تو یہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، تو انہوں نے اس بات کو مذاق لیا اور کہنے لگے حنطتن، یعنی ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ فبدل الذین، پس بدل ڈالا ظالموں نے قولا غیر الذی، اس کے خلاف جو کہہ دی گئی تھی بات ان سے، قیل لہم، کہو یہ بات، فانزلنا علی الذین، پس نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ظالموں، ان ظالموں پر، رجزاً عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ انہوں نے حکم عدولی کی تھی۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس کے خلاف جو کہہ دی گئی تھی ان سے، پھر ہم نے اتارا ان ظالموں پر عذاب آسمان سے، اس حکم کی عدولی کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے طاعون کا مرض بھیجا تھا، جس کی وجہ سے 2 کروڑ کے قریب لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے۔ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب آیا تھا۔ جزاکم اللہ خیراً۔